رضوان چودھری بھی سلامت کر رہے ہیں بادشاہی مرحبا. کیا بات ہے چودھری صاحب کی. چودھری صاحب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھائی. بادشاہی مرحبا. اللہ خوش رکھے چودھری رضوان کو. اللہ پاک بہت خوش رکھے یار. اللہ پاک اسے کامیاب ہے یار. ہمارا رضوان کوئی جواب نہیں ہمارے. خاص طور پہ جیسا ذکر رضوان کرتا ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے. صاف کہہ رہا ہوں, سامنے کہہ رہا ہوں, ایک بھی نہیں ہے اس کی ٹکر کا. جیسا ذکر چودھری رضوان کرتا ہے اپنی تنہائی میں, اور ذکر علی, اللہ اکبر. میں نے ہو تک کی پرمیشن دی ہے اسے, لمیٹڈ, کم 5-8 منٹ یا 3 منٹ کر لے ہو کر. یہاں جو زندگی اپنی حیات میں اپنے دل کی دھڑکنیں دو پہ لگا کے ہو کی ضربیں کھیلتا ہوں نا, ہو کی ضربیں دھڑکن رک جاتی ہے. دھڑکن قدر جلالی ہے, اتنا جلالی ہے یہ ذکر. لیکن جو کرتا ہوں کہ یہ ہو تمہارے نفسوں تک تو پہنچ رہی ہے نا, یہ ہو ہے جو نفسوں کو پاک کر دیتی ہے, نفسوں کو سیدھا کر دیتی ہے. یہ ہو سمجھتے کیا ہو پتہ نہیں مجھے. وعلیکم السلام رضوان چودھری صاحب. اللہ پاک بہت خوش ہے یار. اللہ پاک بہت. یہ جو 3-4 چیزیں ہم نے بتائی, اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشی, آقا علیہ السلام کے بچوں کی محبت اور سرکار کی محبت, ان 4 چیزوں پر اپنے آپ کو انور شاہ کی طرح, اسٹیل کی طرح, کنکریٹ کی طرح مضبوط کر لینا, پکا لینا. بن مانگے اگر نہ عطا کرے اللہ پاک, مانگنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو صرف اللہ سے مانگو. دیکھو کہ بونس میں اللہ پاک تمہیں کیا کیا دے گا. جی تاخرات کا ملنا ابھی تک میرے اندر چل رہی ہے. بھائی کیا ہوتا ہے, یہ محفل ہے نا, یہ PZ آستانہ نور ایمان لگے ذکر کی محفل, یا لطائف کی محفل, یا ذکر علی کی, یا ذکر پنجتن کی محفل, درود و سلام کی محفل, استغفار کی محفل, یہی ہے نا یہ محفل. میں اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کی تکبیر سے شروع ہوتی ہے محفل. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام, اس کے بعد درود, اس کے بعد توحید, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے, اس کے بعد سرکار. ایسا ہی ہے نا. جیسے یہ ختم ہوتا ہے نا تو محفل میں ایک رنگ, ایک کیفیت آتی ہے محفل میں, ایک رنگ, اور کبھی کبھی بیٹھتے ہی آ جاتی ہے, میں کسی کا سلام بھی نہیں لیتا. ایک رنگ, ایک کیفیت آتی ہے. انہیں آج تک ان ذاکروں کو, ان ذاکروں کو آج تک یہ شعور نہیں ہے کہ جب محفل اس رنگ پہ ہو, اس کیفیت میں ہو, تو ہمیں کیا سوال کرنا چاہیے. جہاں معرفت کی بات ہو رہی ہے, حقیقت اور معرفت تک پہنچی ہوئی ہے محفل, ہم کیا پوچھ رہے ہیں, یہ تاخرات کا ملنا کیا ہوتا ہے. میں نے پھر بھی ازواج مرور کے سیدھی سادی ہے, کسی درجے میں ہے, محبت کے کسی درجے میں ہے, بتا دیا ازواج مرور. جس راز کو قرآن نے ایک خاص روح ہے, جس رات وہ روح آتی ہے زمین پہ, وہ ہوتی ہے تاخرات. بے شک اس روح کا دیدار ایک سیکنڈ, ایک ساتھ کے لیے بھی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تاخرات کا ملنا. ایسا کوئی خواہشات کا ملمہ, خواہشات کے مخمل میں لپٹی ہوئی دعائیں, یہ ہے
وہ جو بھی کیا سوال کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے تمہارے پاس جو روز حشر روز محشر اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے سامنے تمہیں بھر گئے رب العزت نے سرخرو کر دے. کون سی چیز ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ عبادت بھی کی تو اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی غرض، اپنا مطلب اور اپنی لالچ کے لیے عبادت بھی اللہ کے لیے کب کی؟ تو میں تو یہ آج تک سنا بھی نہیں تم نے تو کہ نماز کی جو نماز کے معنی ہیں وہ ہیں اعتراف معبودیت. معبودیت کا قیام رکوع اور سجدے میں، رکوع اور سجود میں جا کے اللہ کی معبودیت کا اعتراف کرنا، اعتراف معبودیت، اسے کہتے ہیں نماز، اسے کہتے ہیں عبادت. کی کبھی تاخرات مل جائے وہ بھی میری ذات کے لیے، یہ دعا پوری ہو جائے وہ بھی میری ذات کے لیے. ایسا ہی ہے نا، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس میری ذات کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے کاروبار کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے اماں ابا کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ اور کوئی بکواس ہے اس کے علاوہ؟ ابھی آیا خیال نہیں. اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کے لیے، آقا علیہ السلام کے بچوں کے لیے، سرکار کے لیے. آیا کبھی ایسا کوئی خیال؟ جی روزے بھی رکھے اپنی، نماز بھی پڑھی ہے اپنی، تاخرات مل جائے اپنی، لطائف چل جائیں اپنی، اپنی ذات، جسے خود پرستی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خود پرستی. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مر جاؤ. جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے. وہ تو کائناتوں کے جنتوں کا مالک بنایا اللہ نے انہیں، جنتوں کا اور کائناتوں کا انہوں نے کیسے زندگی گزاری. اللہ کی اللہ کی رضا خوشی کی، اس اللہ کی چاہت کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا، اور یہی سارا کچھ امت کو سکھایا. کیا سیکھی امت؟ یہ بکواس. ایسا ہے وائی فائی صحیح ہے. غصہ نہیں آئے گا؟ غصہ 40 سال تو سرکار نے دی، اب بھی دے رہے ہیں. نہیں 38-39 سال مجھے ہو گئے یہاں بیٹھتے ہوئے، مجھے 5واں 6واں سال ہے. سیکھا کیا؟ سیکھا کیا؟ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اپنا شمار کرتا ہوں، اوپر میرا نام لکھو، اور کسی کے بھی ماں باپ کو کچھ کہنے سے پہلے اپنی ماں اپنے باپ کو کہتا ہوں. اسے برا ماننا، گھر میں بیٹھے پلٹ کے بھی نہ آئے یہاں منافق دل لے کے. آج ہے نا لطائف کی محفل، سرکار کا کیوں یہ فرمان ہے کہ لطائف کی محفل میں ہم خود ہوتے ہیں، یعنی ہم خود کرواتے ہیں لطائف، ہے نا؟ کرا لو. کس سے کون سا لطیفہ، کون سی مخلوق اپنی جاری کروانی، کروا لو. ہو ایسے خواہشات کے سائے سائے چلی زندگی، خواہشات کے سائے سائے. پہلے دین اسلام تک تو پہنچ جاؤ، چھوڑو لطائف، یہ تو عالموں کا کھیل ہے، وہاں کی عبادت ہے یہ تو حاصل کرو. دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام نفس
قلب اور سینے کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. بے شک ہے تیرے پاس نفس، قلب اور سینے کی طہارت؟ ابھی کر دوں گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، قرآن سے ثابت، ابھی کروں گا. تینوں چیزیں، نفس، قلب اور سینے کی طہارت کے لیے قرآن کریم میں کیا حکم ہے، کیا فرمان ہے. لیل اسلامی ایسا ہی ہے نا، صحیح صحیح. اسلام کے لیے ہے کسی کے پاس؟ میں بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی سب چاہتے ہیں کہ سارے لطائف چل جائیں. کوئی ایک نہیں، سب. مجھے چھوڑ کے میں نے کبھی بھی نہیں چاہا، نہ آج چاہتا ہوں. جانے کب چل گئے، کب جھلس گئے، کب کیا ہو گیا، کچھ نہیں پتا. میں نے اسے راضی کیا جو لطائف کو چلاتا ہے. بے شک جی کیسے راضی کیا کہ سرکار کی یہ بات دل میں اتر گئی. نفس، قلب اور سینے کی طہارت، اس طہارت کو دین اسلام کہتے ہیں. پھر کرے گا قرآن کریم بھی اپنا وعدہ پورا. پھر پہنچو گے آپ اسلام کے اور علی پاک کے قدموں میں. پھر پہنچو گے بارگاہ رب العزت تک، پھر چلیں گے تمہارے لطائف. ورنہ وہی سیدھی سی بات ہے میری، چل بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ سرکار مل گئے، اللہ مل گیا، عقل اسلام کی قدم بوسی نصیب ہو گئی. پنجتن باغ سے مولا حسین والا باغ سے علی باغ سے کوئی ملاقات؟ صاحب تو بڑے زور سے چل رہا ہے. بد نصیبی کا میں قائل تو نہیں ہوں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. میرے تو سارے لطائف کام کر، میں تو رابعہ بصری، میں تو بایزید بستانی بن گیا. حقیقت کیا ہے؟ خالی ڈھول. خالی ڈھول، وہ بھی پھٹا ہوا. یہ جھوٹ، غیبت، منافقت، پھیرا پھیری، یہ سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. خود بخود کرہیت آنے لگتی ہے، گھن آنے لگتی ہے تمہیں. کب؟ نفس، قلب اور سینے کی طہارت جب تمہیں حاصل ہو جاتی ہے. ہر چیز، ہر بری چیز سے تم دور بھاگتے ہو، کرہیت آتی ہے، گھن آتی ہے تمہیں. جو سرکار میرے بادشاہ فرماتے ہیں کہ پھر بعض گناہ ہو جاتے ہو. سب سے پہلے ہمیں قلب کا سبق سکھایا نا سرکار، قلب کا سبق پڑھایا، پھر نفس کا پڑھایا، پھر سینے کی طہارت کا بتایا. اور یہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے. ہم کسی اور کو کیا کہیں یار؟ اپنا گھر تو صحیح کر لیں پہلے. یہ ہماری ذاکرات، ہمارے ذاکر، کیا کہیں کسی اور کو؟ ابھی کہا نا کتنی دیر سے بول رہا ہوں، کیسے لے رہا ہوں؟ کوئی دے کے بول رہے مجھے؟ اللہ کی نوکری، جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے. اللہ کے لیے جیے میرے مولا علی پاک، اللہ کے لیے جیے میرے مولا حسین، اللہ کے لیے چلے. جی یہ اپنے نفسوں کے لیے اور نفس کی خواہشات کے لیے جیتے. انہیں ایسی محفلیں چاہیے جہاں ان کی ایگو کا مساج ہوتا ہو. ان کی ایگو کا، ایگزیکٹلی انا، جہاں ان کی انا کا اطمینان ہو، ان کی انا کو جہاں تسکین ملے، جہاں ان کی ایگو کا مساج کرنے والا ہو کوئی، یہ وہاں جاتے ہیں. جو ان کے
نفس کو ان کی انا کو ٹھوکرے مارے وہاں کہاں جا گیا اور وہیں چھپا ہوا ہے سب کچھ وہیں موجود ہے نہیں تو دیکھ لو ہم تو 1350 سال کو لگا رہے ہیں اپنی زندگی پہ خود تفکر کرو خود غور و فکر کرو نہیں گزری ان خواہشات کے ساتھ ساتھ اس غفلت کے ساتھ نکل سکے کبھی اپنی ذات سے باہر اپنے بیوی بچوں سے اپنے گھر سے اپنی خواہشات سے اپنی دولت سے ان ساری کوششوں ان ساری چاہتوں ان ساری خواہشات سے کبھی باہر نکل سکے بتاؤ نا کیا ہوا اور بڑے بڑے حاجی ہو نمازی ہو حافظ ہو قاری ہو بکواس کرتے ہو اوقات تو ٹکے گی نہیں ہے تمہاری جو کتابوں میں دین اسلام تلاش کرتا ہے کیا بات ہے کتابوں قرآن کریم سے زیادہ عزت والی حرمت والی کوئی کتاب نہیں قرآن پڑھ کے بھی انہیں دین نہیں ملا کیوں نہیں ملا اندر سے ناپاک ہے اندر سے ناپاک ہے نفس قلب اور سینے کی طہارت حاصل کر لے دیکھ زیر زبر پیش قرآن کریم کا زیر زبر پیش آیتیں تو قرآن پاک کی تو بہت بڑی اللہ کی نشانیاں یہ تو بہت بڑی چیز ہیں قرآن پاک تو لا زوال بے مثال لا فانی زیر زبر پیش قرآن کریم کا زیر زبر پیش بھی تیرے لیے ہدایت بن جائے گا صرف بحکم قرآن پاک نفس قلب اور سینے کی طہارت حاصل کر لے سینے کی طہارت حاصل کر لے ورنہ یہ فرمان ہے قرآن پاک میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم ہر روز نہ مال کمائے نہ بیٹے کمائے جن کے لیے جیتے ہوئے کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم یعنی ایک پاک قلب نفس اور خناس کے حربوں سے ورغلانے سے بہکانے سے جو پاک ہوتا ہے جو سلامت ہوتا ہے اسے قلب سلیم کہتے ہیں نا اسے یہی حکم ہے نا قرآن پاک میں اللہ کا اے اللہ من اتى الله بقلب سلیم کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا اور پھر آخر میں قرآن پاک قد افلح من تزکا وہ بڑا پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اپنے نفس کو پاک کر لیا یعنی نفس کی طہارت حاصل کر لی فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام اسلام اسلام کی شرح صدر کر سینہ کھول اس میں ذات اللہ سے جب سینہ اس میں ذات اللہ سے کھول لے گا اللہ کے اسم کا اس میں ذات اللہ کا نور تیرے سینے کو اللہ جل جلالہ کا نور تیرے سینے کی ناپاکی کو جلا دے گا تو سینہ بھی پاک ہو جائے گا نفس بھی پاک قلب بھی پاک سینہ بھی پاک اب ملے گا تجھے دین اسلام اب ملے گا تجھے قرآن کریم اب ملے گی تجھے قرآن پاک سے بحکم الہی بحکم اللہ قرآن پاک سے تجھے اب ملے گی ہدایت کیونکہ تو نے اپنا اندر پاک کر لیا نفس قلب اور سینے کی طہارت میں چھپا ہوا ہے دین اسلام روز تلاش کتابوں میں یہ جواب دے دینا روز حشر روز محشر کتابوں میں تلاش کر رہے تھے کتاب نہیں تو کہا ہے یہ جو میں نے ابھی کہا اللہ بقلب سلیم قد افلح من تزکا افمن شرح اللہ یہ کتاب قرآن پاک سے بڑھ کے حرمت اور عزت والی کوئی کتاب یہ کتاب میں ہی تو ہے کیا بکواس کرو گے کتاب ہم کتاب میں تلاش کر رہے تھے کتاب نے جو تجھے ڈائریکشن دی جو انسٹرکشن دی جو ہدایت دی اس پہ عمل کیا
کیا ایسے ملتا کرنا کچھ نہ پڑے جی، کرنا کو بس حافظ بن جاؤں، قاری بن جاؤں، استاد بن جاؤں، مفتی بن جاؤں، عالم بن جاؤں، لوگ میری بابا ایک بہت بڑی جو چاہت ہے، جو خواہش ہے اور جو ایگو کا مساج ہے، میری بابا کرے جی، جہاں جاؤں ہاتھوں ہاتھ لیے جاؤں، اور سب سے بڑھ کے انور شاہ صاحب میری عزت کرے، سب سے بڑے انور شاہ صاحب تو بانٹے ٹھوکرے، کیوں کہ ظلم نہیں کر سکتا میں تم پر، تمہارے نفسوں پر رحم کروں، ان سے نرمی سے پیش آؤں تو تم پر ظلم ہوگا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا جیسے 5 منٹ میں جی۔ یہ سب تمہارا کرم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ وقت اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا میرے آقا، میرے آقا، اللہ اکبر، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے، جی بنا تھا یہ کہنا، تمہیں بنانا مقصود نہ ہو، تیرے ہی جان سے دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، ساری ندی کے در کی سوال، جانا مدینہ تو لے لو، علی میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا در ہے، سارے نبی تیرے در کے سوال ہے۔